بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چپ کر رہنے دے ماموں کی چمچی، جا جا کر اپنا کام نپٹا، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو حورالعین ان کے سامنے سے برتن اٹھاتی کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ ماموں کی اولاد اور بیوی تو ان کے اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ ماموں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے محلے کے کچھ بچوں کو پڑھانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ مامی تو کافی عرصے سے ہی کہہ رہی تھی کہ اگر 4 جماعتیں پڑھ ہی لی ہیں تو کچھ فائدہ بھی دو۔ ماموں راضی نہیں ہوتے تھے کہ اور کوئی کام نہیں کروائیں گے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اب اس نے سوچا تھا کہ وہ ماموں کی مدد کے لیے تھوڑا بہت ہاتھ بٹانے کی کوشش ضرور کرے گی، اسی لیے اس نے صبح صبح ہی اپنے سارے کام بھی ختم کر لیے تھے تاکہ بعد میں سکون سے بچوں کو پڑھا سکے۔ ماموں، کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑی اس نے اجازت لی۔ انہوں نے حساب کتاب کی کاپی سے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ماموں جان، میں نے محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کی ہے تو ان کی والدہ آج مجھے یہ پیسے دے گئی ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے آپ کی تھوڑی بہت مدد ہو جائے۔ وہ اپنی مٹھی میں دبائے 12,000 روپے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ بھی تو اسی گھر میں ہی رہتی ہے، اس کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ روز بچے آتے ہیں، کبھی ایک چیز توڑ جاتے ہیں، کبھی دوسری چیز توڑ جاتے ہیں۔ میں نے تو کبھی آواز تک نہیں اٹھائی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بانجی کو اونچی آواز میں ڈراتی ہے۔ خیر چھوڑیں ان سب باتوں کو، میرا رونا دھونا تو لگا ہی رہے گا۔ آپ یہ پیسے پکڑیں اور یہ بھی دکان میں ڈال دیں، ویسے بھی بچے اتنے زیادہ تنگ کرتے ہیں، صرف اکیلی یہ نہیں سر کھپاتی، ان کے ساتھ ہم بھی کھپاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ماموں کچھ بھی کہتے، مامی نے وہ پیسے بھی حساب کتاب کے پیسوں کے ساتھ رکھ چکی تھی۔ ماموں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ اگر ان کی بیوی اتنی جلد بازی نہ دکھاتی تو یقیناً اس سے یہ پیسے نہ لیتے۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر پائے تھے۔ اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں وہ اکثر اس کی ذات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ ان سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگتی تھی، عید کی عید وہ خود ہی اس کے لیے جو لاتے وہ مسکرا کر قبول کر لیتی۔ شاید آج وہ انہیں یہاں رہنے اور کھانے کی قیمت ادا کر رہی تھی، لیکن اس کی قیمت وہ دن رات گالیاں کھا کر ان کے گھر ملازموں کی طرح کام کر کے ادا کرتی رہتی تھی۔ اس سے پیسے لیتے ہوئے وہ کتنے شرمندہ تھے، وہ اسے کیسے بتاتے۔ چھوٹی سی تنگ گلی میں ان کی بڑی سی گاڑی کا جانا تقریباً ناممکن تھا۔ محلے کے بچے جھانک جھانک کر ان کی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے، بلکہ اب تو بڑے بھی حیرانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حورالعین نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے یہاں آس پاس؟ ان کے ملازم نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ایک آدمی سے سوال کیا۔ ہاں جی، حورالعین تو مدثر کی بانجی ہے، آپ کو بھلا اس بچی سے کیا کام ہے؟ بڑی نیک بچی ہے جناب، وہ تو ہمارے مدثر صاحب کی بانجی ہے، بیچاری یتیم ہے، اپنی ماموں کے ساتھ یہاں پر رہتی ہے۔ وہ آدمی کافی حیرانگی سے ان سے سوال کرنے لگا تو کبھی حورالعین کو یاد کرتے اس کی تعریف کرنے لگتا۔ لیکن آپ لوگ کیوں پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں؟ یہ تو محلے کے سب لوگ جاننا چاہتے تھے۔ آپ ہمیں ان کے گھر تک پہنچا دیں، ہم ان کی بانجی حورالعین کا رشتہ جگیردار کارب شاہ کے لیے لینے آئے ہیں۔ ملازم نے اسے تفصیل بتائی تو وہ جیسے حیرانگی سے کبھی ملازم کو، کبھی بڑی سی کار کو، تو کبھی کار کے کالے شیشوں کو اندر بیٹھے اس مغرور آدمی کو دیکھنے لگا۔ ہاں جی جناب، ضرور جائیں، بہت نیک بچی ہے، ماشاءاللہ سے حرفاً مولا ہے، میرے بچے کو پڑھاتی بھی وہی ہے، محلے کی بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ راستہ بتانے لگے تو رضیہ بیگم جو سلطان صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اپنی ہونے والی بہو کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ یقیناً اس کے محلے والے اس کی اتنی تعریف کرتے تھے، وہ لڑکی خود بھی بہت اچھی ہوگی۔ آئیں جناب، یہی گھر ہے، وہ ایک چھوٹے سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ سلطان صاحب نے اس چھوٹے سے دروازے کو دیکھ کر افسوس سے نہ میں سر ہلایا۔ ان کی ہونے والی بہو یہاں سے جانے والی تھی، خاندان میں اچھی خاصی باتیں بننے والی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار تھے۔ جناب آپ چل کر اندر بیٹھیں، میں دکان سے مدثر کو بلا کے لاتا ہوں، پاس ہی اس کی دکان ہے، ابھی آ جائے گا۔ آپ چلیں اندر، میں بھابھی کو بتاتا ہوں آپ کے بارے میں۔ ارے بھابھی باہر نکلے، باہر آئیں، بچی کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہیں۔
بہت بڑے گھر سے لگتے ہیں۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے مامی سے بولے تو رشتے کا نام سن کر وہ فوراً سر پر دوپٹہ لیتی مسکراتے ہوئے باہر آتے ہوئے انہیں سلام کرنے لگی تھی۔ آئیے جناب، وہ اپنے سامنے کھڑے کافی امیر غریب انسان کو دیکھتے ہوئے خوش آمدید انداز میں بولی۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی، جبکہ سلطان شاہ صاحب کے لیے اس طرح کی کسی جگہ پر بیٹھنا توہین تھا۔ ہم زیادہ دیر کے لیے نہیں آئے، ہم بس بچوں کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، کارب شاہ، ہماری ساری جائیداد کا وارث، اور اس کی خواہش ہے آپ لوگوں کی بانجی حور العین۔ ہم اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کے گھر تک آئے ہیں۔ ہم آپ کی بیٹی، میرا مطلب ہے بانجی کا رشتہ لائے ہیں اپنے بیٹے جگیردار کارب شاہ کے لیے۔ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو پسند ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے یا اس کی کوئی منگنی نکاح ہو چکا ہے تو اسے ختم کر دیں، کیونکہ یہاں بات ہمارے بیٹے کی پسند کی ہے، اس کی خواہش کی ہے۔ اس کی ہر خواہش پورا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ یوں ہی کھڑے اپنی بات مکمل کر رہے تھے، جبکہ مامی جان کا سارا دھیان تو ان کے گھر سے آنے والے سامان کی طرف تھا۔ ماموں جان نے جب گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف کپڑے اور زیورات سے بھری تھال تھی، پھل فروٹ، کپڑے، زیورات اور ہر وہ چیز جو شاید ایسے امیر لوگ رشتہ لاتے ہوئے لے کر آتے ہوں گے موجود تھی۔ ہمیں کسی قسم کا جہیز نہیں چاہیے، اور ویسے بھی آپ لوگ دے کے آ سکتے ہیں، ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے۔ شادی کا سارا خرچہ ہم ہی کریں گے، کیونکہ یہ جاگیردار کارب شاہ کی شادی ہے، کسی عام انسان کی نہیں۔ بارات آپ کے چھوٹے سے گھر میں تو نہیں آ سکتی، اسی لیے بارات کہاں آنی ہے یہ فیصلہ بھی ہم خود ہی کر لیں گے۔ آپ بس بات پکی کریں اور تاریخ نکالیں۔ وہ ایک نظم دفتر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ ارے ایسے کیسے رشتہ دے دیں، ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ ہمیں کیا پتہ آپ کا بیٹا کیسا ہے اور کیسا نہیں، اور ابھی تو ہم نے اپنی بیٹی سے بھی نہیں پوچھا۔ ماموں جان نے آگے بڑھتے ہوئے ان سے کہا تھا، جو اپنی دولت کے غرور میں ان کے غریب خانے کی ایک چارپائی پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، آپ کی معاملات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا داماد ہمارا بیٹا جگیردار کارب شاہ ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو اس سے پہلے کہ ماموں جان کچھ بھی کہتے، مامی جان بیچ میں آ کر بول پڑیں۔ جناب کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ آپ جیسے بڑے لوگوں کا ہمارے غریب خانے میں رشتہ لانا کوئی عام سی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بچی کو اس قابل سمجھا، باقی آپ جس طرح بہتر سمجھیں ہمیں منظور ہے۔ شادی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں بارات لائیں، ہم اپنے دلہن کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ جہیز میں ہم نے بنائی تو تھی اس کے لیے کچھ چیزیں، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بڑے لوگ کہاں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کہیں گے۔ ہم اپنی خواہشیں اپنے دل میں ہی دبا لیں گے، آپ جب مناسب سمجھیں تاریخ لینے کے لیے آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی حور کو اعتراض ہوگا۔ نہ تو اسے کسی سے محبت ہے اور نہ ہی کہیں پر ہم نے اس کا رشتہ کر رکھا ہے، منگنی نکاح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری بیٹی بالکل کنواری ہے۔ مامی نے چلاکی سے بیچ میں آ کر ان کی بات ہی ختم کر دی تھی، ورنہ ماموں جان اتنی جلدی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن مامی اپنی چلاک نگاہوں سے اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ شگن میں آئے زیورات بالکل اصلی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ماموں کی غلطی کی وجہ سے واپس چلا جاتا تو وہ صرف لمحوں کے لیے ہی امیر ہوتے، اور مامی ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ حور العین اس کے گھر میں آ کر ان پر کبھی بوجھ نہیں بنی تھی، اور نہ ہی جاتے ہوئے کوئی بوجھ بن رہی تھی۔ ان لوگوں کو کسی قسم کے جہیز کا لالچ نہیں تھا، جو خرچہ شادی پر ہونے والا تھا وہ خود ہی کرنے والے تھے، تو بھلا ان کی شادی پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ وہ تو خوش تھی کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ رہی ہے، وہ بھی مفت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ کسی بڑے گھر میں ہو جائے، لیکن ان کی بیٹی تھی ہی نکمی، جانتی ہی نہیں تھی کہ ایسے امیر غریب لڑکے فیشن سے نہیں بلکہ سادگی سے پسائے جاتے ہیں۔ حور العین تو بڑی تیز ہو نکلی تھی، کتنی آسانی سے اس نے ایک امیر غریب آدمی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ نہ جانے اس سے کتنی بار ملی تھی، نہ جانے کتنی بار اظہار محبت ہوا تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے اتنا پاگل ہو گیا تھا، لیکن ہاتھ بڑا ہمارا تھا۔ حور العین نے ہمارے بیٹے کی خواہش ہے کہ شادی جلد سے جلد کی جائے، آپ اپنی بیٹی سے بات کر لیجئے گا، ہم کل ہی نکاح کے لیے آئیں گے، اسی ہفتے رخصتی کے بعد ہم اپنی بہو کو یہاں سے لے جائیں گے۔ اور مکمل بات بتاتے ماموں جان ان کے چھوٹے سے گھر پر ایک نگاہ ڈالتے واپس باہر نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی رضیہ بیگم خدا حافظ کہتی باہر نکلی تھیں۔ بہت چھوٹی جگہ آپ کے بیٹے نے نگاہ اٹھائی ہے بیگم، ہمیں افسوس ہے کہ اب ان 2 کوڑی کے لوگوں میں سے ہمیں ہماری بہو تلاش کرنی پڑے گی،
جہاں ہماری گاڑی تک نہیں گزر سکتی وہاں ہمارا بیٹا شادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ سفر شروع ہوتے ہی وہ رضیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، سمجھ سکتی ہوں شاہ صاحب، لیکن یہ ہمارے بیٹے کی خواہش ہے جسے پورا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لاڑ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اس نے اپنے علاوہ کسی اور کی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ رضیہ بیگم نے بات کرتے ہوئے نگاہیں چرا کر کے مدھم آواز میں بولا تھا، کیونکہ شادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی اندازہ نہیں تھا کہ سلطان صاحب کو کس بات پر غصہ آ جائے اور پھر وہ ملازموں کے سامنے بیوی کی عزت افزائی کر دیا کرتے تھے۔ ہمارا بیٹا ہے رضیہ بیگم، اس کی ہر خواہش پوری کریں گے ہم، اور وہ ہر کسی کو اس کے اوقات میں رکھتا ہے کیونکہ اس کی رگوں میں جگیرداروں کا خون بہتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ قابل تعریف ہے، سوائے شادی کے فیصلے کے۔ ہم اپنے دوستوں کے خلاف جا کر اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارا بیٹا ہم سے بغاوت پر اتر آئے۔ ایسی چھوٹی جگہ کی چھوٹی لڑکیوں کی چھوٹی سوچ کو ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے ہی اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کرنا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی اوقات میں رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ جائے گا۔ وہ غرور سے بولے، ان کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ یقیناً جس طرح اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اسی طرح وہ اپنے بیٹے سے بھی یہی امید کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھیں، اسے کبھی سر پر نہ چڑھنے دیں، اس کے اوقات یاد دلاتے رہیں، اسے بتاتے رہیں کہ ان کی حویلی کی عورتیں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں تو انہیں اپنے ہی بیٹے کی زندگی کے بارے میں جاننے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ حویلی کی عورتوں کو نہ شوہر پر کوئی حق تھا اور نہ ہی اپنی اولاد پر۔ وہ تو اپنے بچوں سے کوئی سوال جواب یا پیار نہیں کر پاتی تھیں۔ وہ دراصل آپ کی بیٹی کا فون آیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ آپ ایک بار اس سے بات کر لیں۔ وہ دراصل کچھ دنوں کے لیے گھر آنا چاہتی ہے، بہت گھبرائی ہوئی ہے، ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ سلطان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ بہتر ہے کہ بیٹیاں اپنا گھر بسائیں، نہ کہ روز میکے کے چکر لگائیں۔ جب ہمیں لگے گا کہ اسے واپس آنا چاہیے تو ہم ایک رات کے لیے اسے لے آئیں گے۔ فی الحال اسے اس کے سسرال والوں کو سمجھنے دو، ابھی شادی کو کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی پر غور کرے، نہ کہ روز روز میکے کے چکر لگائے، اور آپ بھی فون پر اس سے کم ہی رابطہ رکھیں۔ وہ بے حد سختی سے بول رہے تھے، جبکہ رضیہ بیگم ان کے حکم پر صرف سر ہلا گئی۔ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی شادی کو 10 ماہ ہو چکے تھے، وہ صرف 2 بار ہی اپنے مائکے آئی تھی، اور اس کا باپ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ واپس آئے۔ اگر چاہے جانے کی بات کریں تو وہ تو بیٹی ہی نہیں چاہتے تھے۔ کبھی کبھی تو رضیہ بیگم کو لگتا تھا جیسے صرف کارب ہی ان کی اولاد ہے، ان کی بیٹی تو صرف ان کی ہے۔ نہ تو اس کے باپ کو اس کی پیدائش پر خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی اسے رخصت کرتے ہوئے دکھ۔ وہ تو شاید بوجھ تھی جو محض 17 سال کی عمر میں ہی وہ اپنے سر سے اتار کر پھینک چکے تھے۔ یہ تو خدا کی کرم نوازی تھی کہ انہیں داماد بہت اچھا ملا تھا جو ان کی بیٹی کو بے پناہ چاہتا تھا۔ بس اسی ایک سوچ کے ساتھ ان کے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ گھر تحفن سجا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر قدم رکھے جہاں کوئی ٹوکری نہ رکھی گئی ہو۔ وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی اور اندر کی جانب بڑھی جہاں ماموں اور ممانی اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ میری جان، میری بیٹی، میری شہزادی، تمہیں پتہ ہے آج تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں اور تمہارے ماموں جان کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں تو پہلے آئمہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ تمہارے لیے بھی ہمیشہ اچھا رشتہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ رشتہ خود چل کے گھر تک آیا ہے۔ مجھ سے تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ آپ ہی بتاؤ اپنی لاڈلی کو کہ اتنے بڑے خاندان سے اس کا رشتہ آیا ہے، جانتی تو یہ بھی ہوگی آخر اس لڑکے کی نیت ایسے ہی تو اس پر خراب نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ اس کا بھی شامل ہوگا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن ان کے لہجے نے نورالعین کو نگاہ جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی، ان کے اچھے الفاظ کے پیچھے کیا مطلب تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا، کون سا پہلی بار آج اس کی ذات کو اس طرح سے کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی آیا تھا، لیکن آج اس کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہ جاننے کے لیے وہ منتظر تھی۔ چپ کر جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، فی الحال حور کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تو یہ سوچ کر خوش ہوں کہ اللہ نے میری بیٹی کے نصیب لکھ دیے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا۔ ہمیں رشتہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ تمہاری مامی نے بالکل وقت نہیں مانگا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس طرح کے رشتے کو ٹھکرا دینا گھر آئی رحمت کو واپس بھیجنا ہے۔ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ سارا سامان انہی لوگوں نے لایا ہے۔
وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے اور تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، جو تمہاری مرضی ہوگی اس پر مہر لگاؤں گا، تم یہاں بیٹھو آرام سے اور سوچ سمجھ کر جواب دو، اگر تم نے انکار کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم واپس بھجوا دیں گے، میرے لیے سب سے اہم میری بیٹی کی مرضی ہے۔ ماموں جان نے آج پہلی بار اپنی بیوی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ ماموں جان کی اس بات نے بیگم کو اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا، اتنے بڑے گھرانے سے رشتہ آیا تھا اور ماموں اسے کیسے اہمیت دے رہے تھے، اگر اس محترمہ نے انکار کر دیا تو اتنے سارے پیسے زیورات ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی، اور مامی ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ حور نے مامی کا چہرہ دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں جان، آپ دونوں نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ بے شک بالکل صحیح ہوگا، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں جس سے چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہی میرے ماں باپ ہیں، آپ لوگ ہی میری زندگی کا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہر فیصلے پر یقین ہے۔ تو مامی نے ایک گہری سانس لی۔ میں نہ کہتی تھی ہماری حورالعین بہت سمجھدار ہے، آپ تو بس ایسے ہی ٹینشن لے رہے تھے۔ دیکھا، اس نے وہی جواب دیا جو میں نے آپ سے کہا تھا، میری بچی کبھی ہمیں انکار نہیں کر سکتی، یہ بھی جانتی ہے کہ ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہیں، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بے نما گھر میں پھینک دیں گے، اتنی بڑی حویلی ہے ان لوگوں کی، راج کرو گی راج۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری ایمن کا رشتہ بھی کسی ایسے ہی بڑے گھر میں ہو جائے، اور ویسے بھی ایمن عمر میں بھی تم سے بڑی ہے، اسی لیے میں پہلے اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ لڑکا صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، بلکہ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، تبھی تو اتنے بڑے لوگ ہمارے گھر تک آئے رشتہ لینے کے لیے۔ تم کب سے جانتی تھی اس لڑکے کو؟ مامی کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ مامی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں بس لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، میں بھلا کسی لڑکے کو کیسے جانوں گی؟ اس نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یونیورسٹی بھی لڑکیوں کی ہے، جہاں تم جاتی ہو آتی ہو، یدی تم نکاح میں ہو تو بھلا لڑکے نے تمہیں کیسے دیکھا اور کیسے تمہارے رشتہ گھر تک بھیج دیا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر کس کا رشتہ آیا تھا؟ کون تھا وہ لڑکا جو اس کے لیے رشتہ لایا تھا؟ کون تھا وہ جسے وہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ بات سیدھی شادی تک پہنچ گئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ جمعے کو اس کا نکاح تھا، کس کے ساتھ وہ نہیں جانتی تھی، بس اس کے ماما مامی کی مرضی سے جو بھی ہو رہا تھا صحیح تھا، وہ اس کے والدین جیسے تھے، اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی بجائے پہلے اس کا فرض کو ادا کر رہے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، وہ آرام سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے نہ تو کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کی تھی، گھر میں کیا چل رہا تھا یا نہیں اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جیسے شادی اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہو۔ اس کی پڑھائی بیچ میں چھوٹ رہی تھی، لیکن اس نے اس چیز کو لے کر بھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا ہم مامی جان کی مرضی سے ہوگا، اور وہ تو ویسے بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، انہیں تو اچھا موقع مل رہا تھا اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے تاکہ ایمہ کا کہیں سے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، لیکن بھلا اتنے بڑے رشتے کو وہ ایمہ کے بجائے اس کی جولی میں کیسے ڈال سکتی ہیں، یہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن پھر یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ ان لوگوں نے رشتہ مانگا ہی حور کا تھا، تو اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکے نے اس میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ اس کے لیے رشتہ بھیجا۔ اس وقت اس کے ذہن سے کار بالکل نکل چکا تھا، شاید اس کا خیال بھی اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ اپنے ان حسین ترین دنوں میں اسے یاد کرتی، اس کے بارے میں سوچتی، وہ ایک کالا سایہ تھا، جس طرح سے اس کی زندگی میں آیا تھا اسی طرح سے نکل گیا تھا، شاید اس دن پرنسپل نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی تھی، تبھی تو وہ واپس کبھی اس کے راستے میں نہیں آیا تھا، اس واقعے کو کہیں دن گزر چکے تھے، اس کا ذکر بھی کہیں پر نہیں کیا گیا تھا، وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کی یہ بات گھر تک نہیں آئی تھی، وہ تو ویسے بھی مامی جان کی نگاہوں میں مجرم بنی رہتی تھی، اس بات کی بھنک اگر انہیں لگ جاتی تو وہ اس پر اور کون سی تہمت لگاتی، لیکن اللہ نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اس وقت کو اپنے ذہن سے ہر الٹی سیدھی سوچ نکالے صرف اور صرف اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کی ہو جانے والی تھی، کسی کا نام ساری زندگی کے لیے اس کے نام کے ساتھ جڑنے والا تھا، وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا جو ابھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل اسی کے نام کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی، گھر میں اگر مامی ذکر کرتی بھی تو شاہ جی کہہ کر بلاتے، اب وہ کیا جانے کہ وہ شاہ جی کون تھا اور کون نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔
ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔